إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه سرگودا شہر کی مختلف مساجد میں ختم نبوت کے عنوان پر ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ نے پچاس کے قریب قرآن کے درس رکھے. ان میں سے 8 درس مرکزی درس رکھے گئے. جن میں مجھے یہ حکم دیا گیا کہ ان مرکزی دروس میں میں بیان کروں. پچھلے 11 سالوں سے اسی مہینے میں ختم نبوت کے عنوان پر یہ درس ہو رہے ہیں. اللہ کرے آئندہ بھی ہوتے رہیں. ان درسوں میں ہماری جماعت کے علماء بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ آقا کی ختم نبوت کو بیان کرتے ہیں. عوام الناس انہیں بڑی علمی معلومات حاصل ہوتی. جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگاؤ جی. یہ سوئے ہوئے جب قریب آؤ میرے. آ گیا اکمل صاحب تو سب ادھر رہتے نیڑے آپ قریب آ جائیں.
سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ نبوت کا منصب کسبی نہیں، وہبی ہے۔ اگر لفظ مشکل لگے ہیں تو میں اسے آسان کر دیتا ہوں۔ کسب کہتے ہیں کمائی کو، محنت، اور وہبی کہتے ہیں عطائے الہی کو۔ اب یوں سمجھیے کہ نبوت کا منصب محنت کرنے سے، اچھے عمل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ سمجھ گئے آپ یا نہیں سمجھے؟ ایک اشارہ کرتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ اس اشارے کو سمجھیں گے؟ بندہ زیادہ نمازیں پڑھے نبی بن جائے، زیادہ سجدے کرے نبی بن جائے، زیادہ خیرات کرے نبی بن جائے، زیادہ اعمال کرے نبی بن جائے، یا کوئی انگریز کی جوتیاں چاٹنے لگے اور نبی بن جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ نبوت کا منصب اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، یہ عطائے الہی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا، اللہ نے ابراہیم کی اولاد کو چنا، اور اللہ نے عمران کی اولاد کو چنا، اور ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا۔ نبوت کا منصب جو ہے یہ کسبی نہیں، وہبی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ ان پروگراموں کے لیے جو ہمارا اجلاس ہوا، میٹنگ ہوئی، ان میں علماء کی رائے یہ تھی کہ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی عظمت بھی بیان ہو ان دروس میں، اور بدعات کا رد بھی، یہ جو بدعات رائج ہوتی ہیں ان کا رد بھی ان درسوں میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر آپ اس بات کو سمجھیے گا، نبوت کا منصب کسبی نہیں، وہ بھی ہے، اعمال کی بنا پر نہیں ملتا، اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ اسی طرح جو صحابیت کا درجہ ہے نا، یہ بھی کسبی نہیں، عطائے الہی سے ملتا ہے۔ بندہ زیادہ نمازیں پڑھے صحابی بن جائے، بندہ زیادہ خیرات کرے نمازی بن جائے، بندہ زیادہ نیکیاں کرے صحابی بن جائے۔ یہ درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ کون عطا کرتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحابہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، صحابیت کا درجہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے،
عمل کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ملتا نا، امام اعظم امام ابو حنیفہ بھی صحابی ہوتا۔ علم کی وجہ سے ملتا نا، امام بخاری صحابی ہوتا، مسلم صحابی ہوتا، محدثین صحابی ہوتے۔ اعمال کی وجہ سے ملتا تو شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، علی حجویری یہ صحابیت کا درجہ پا لیتے، لیکن یہ صحابی نہیں بن سکے کیوں؟ اس لیے کہ انہیں میرے آقا کے زمانے میں رب نے پیدا نہیں کیا، اور حبشے کے بلال کو رب نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا، تو پھر وہ صحابیت کے درجے کو پہنچ گئے۔ بلال جو تھے وہ صحابیت کے درجے کو پہنچ گئے۔ تو صحابیت کا جو درجہ ہے یہ اعمال کی وجہ سے نہیں۔ یہاں جو نوجوان بیٹھے مرزا جہلمی سے متاثر ہو رہے ہیں کہ وہ کتابیں کھولتا ہے، حوالے پیش کرتا ہے، فلاں صحابی نے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، یہ کیا، وہ کیا، معاویہ نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ وہ میری بات کو غور سے سنیں اور یہاں لکھیں، میری بات کو اپنے سینے میں لکھیں، اپنے دل کی تختی پر لکھیں۔ جو میری بات آپ دل کی تختی پہ لکھیں گے نا، ہو سکتا ہے یہ مٹ جائے، مٹ جائے۔ قرآن پڑھیے گا، میرا رب گواہ ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے صحابہ کے دلوں میں ایمان اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا۔ جو جن ہاتھوں سے رب نے ایمان لکھا ہے ان کے دلوں میں مٹ سکتا ہے؟ رب کی لکھت کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ میری بات کو غور سے سنیے گا، یہاں لکھیے گا میری بات کو۔ میری ایک ہی بات دشمنان معاویہ کے لیے، رد کے لیے کافی ہوگی، ایک ہی بات میری کافی ہوگی۔ بڑی میں عقلی معیار پہ بات کروں گا، سمجھ بھی تب آئے گی جب آپ ذہن ذرا تازہ رکھیں گے اور میری طرف متوجہ رکھیں گے، پھر سمجھ آئے گی، اور زیرک آدمی کو سمجھ آئے گی۔ سمجھ آ گئی تو آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ بندیالوی کہتا ہے جب صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں، پھر صحابہ کے اعمال سے بحث کیوں؟ تو بحث نہیں ہو سکتی۔ بحث تو تب ہو یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہو۔ پھر آپ کہیں پہلے عمل اچھے تھے بعد میں برے ہو گئے۔ جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ میرے عمل سے آپ بحث کریں، آپ کو اجازت ہے۔ اپنے خطیب صاحب کے عمل سے آپ بحث کریں، آپ کو اجازت ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے عمل سے بحث کریں، آپ کو اجازت ہے۔ کوئی حافظ، قاری، مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، ہر ایک کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ درجے ملے ہیں محنت سے، یہ درجے ملے ہیں کمائی سے، اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ صحابہ کو یہ درجہ اعمال کی وجہ سے۔ اتنی گل کافی ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں کرنا، فلاں صحابی نے یوں کیا تھا، فلاں صحابی نے یوں کیا تھا، فلاں۔ جب رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا، گل ختم ہو گئی۔ میاں تو اپنی نبیڑ، میرا فیصلہ ابھی ہونا ہے، حضرت مفتی صاحب کا فیصلہ بھی ہونا ہے، یہ جو علماء بیٹھے ہیں ان کے فیصلے ابھی تہاڈے بھی حالے ہونے، مرزے جیلمی دا بھی ہونا، فیصلے ابھی سب کے ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ میرے تیرے امام، محدث، خطیب، عالم، مفتی، سب کے فیصلے مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ رب راضی یا نہیں راضی،
جنت یا نہیں جنت؟ اور پاگل آدمی، تیرے اور میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں، جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے ہیں۔ رضی اللہ عنہم اعد لہم جنات، تو اپنی نبیڑ، تیری تنقید کرنے سے جنت کے دروازے پہ رب نے معاویہ کو نہیں روکنا کہ رب معاویہ کو روک کے پوچھے بھائی مرزا جیلمی تیرے متعلق یوں کہتا تھا تو جواب دے، نہیں روکنا۔ لتر پہنے نے تے تن پہنے نے، جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے اسے لتر لگنے ہیں قیامت کے دن۔ صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ صحابہ جیسے لوگ آسمان دنیا نے اس سے پہلے دیکھے بھی نہیں اور قیامت تک دیکھ بھی نہیں سکتے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، کیسے میں تمہیں سمجھاؤں صحابی کا مقام؟ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو ان میں پکے نمازی بھی ہوں گے، کچھ کچے پکے بھی ہونے، کچھ وہ بھی ہونے جنہ نہ نیتی نہ قضا کیتی، اللہ انہیں توفیق دے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں توفیق دے دے۔ جتنے بیٹھے ہو ہر کوئی بندہ اپنے اعمال سے واقف ہے، میں اپنے اعمال سے واقف ہوں، شاید آپ سب سے بڑھ کے میں گناہگار ہوں، آپ اپنے اعمال سے واقف ہیں۔ سچی سچی گل کرو، خدا لگدی گل کرنی ہے۔ آپ میں سے ہر بندے کی یہ تمنا نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے تمنا آپ کی؟ کس بندے کی یہ تمنا نہیں ہے کہ خواب میں ہی آقا کا چہرہ دیکھوں؟ اور جس کو خواب میں زیارت ہو جائے، جس خوش نصیب کو اس دے پیر زمین تے نہیں لگ دے، وہ ایک ایک بندے کو پکڑ کے کہتا ہے میری قسمت ویکھ، من خواب آمنہ دے لال دی زیارت ہوئیے، تو خواب ویکھ لے میں تے تیرے پیر زمین تے نہیں رکھ دے۔ ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافے کیا کرتے تھے، میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، میرے نبی کے پاس ایک سواری پہ پیچھے بیٹھا کرتے تھے اور ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اکٹھے نبی پاک کے ساتھ کھانے کھایا کرتے تھے۔ ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے، تجھے شرم بھی نہیں آتی؟ کن ہستیوں پہ تنقید کرتا ہے؟ تو صحابیت کا جو درجہ ہے یہ بھی عطا الہی ہے، اور نبوت کا جو درجہ ہے یہ بھی عطا الہی۔ اللہ جب نبیوں کو چنتا ہے نا، پھر ہر نبی کو اللہ معجزے دیتا ہے۔ میں بڑا شارٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے وقت کا احساس ہے اور میں مغرب کے بعد بھی بیان کر کے آیا ہوں۔ معجزے دیتا ہے، اسے آپ کمال بھی کہہ لیں، کمال، خوبی۔ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں کوئی جیلوں میں نہیں بیٹھا ہوں، میں اشارے کرتا چلا جاؤں گا، آپ سمجھتے چلے جائیں گے کہ میں نے کس نبی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ہر نبی کو کوئی کمال دیتا ہے۔ کسی کا تخت ہوا میں اڑنے لگا، کسی کے ہاتھ میں لوہا موم ہونے لگا، کسی پر آگ گلزار بننے لگی، بولیے بولیے، کسی کی لاٹھی سانپ بننے لگی، کسی کو سمندر راستہ دینے لگے، کوئی مادر زاد نابیناؤں کو بینا کرنے لگا، کوڑ کے مرض والوں کو درست کرنے لگا۔ جو کمال اللہ نے ایک نبی کو دیا نا، وہ دوسرے نبی کو نہیں دیا، الگ الگ کمال دیے۔ جو کمال دوسرے نبی کو دیا وہ تیسرے کو نہیں دیا، جو کمال تیسرے نبی کو دیا وہ چوتھے کو نہیں دیا۔ ہر نبی کو رب نے الگ الگ خوبیاں، کمالات عطا کیے، اور پھر یہ سارے کمال رب نے اکٹھے کیے اور محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے کمال میرے نبی میں جمع کر، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری،
آنچ خوباں ہمدا رنگ تو تنہا داری. تو سمجھ آ گئی مویاں دا سر تو سمجھ. حسن یوسف، شاعر کہتا ہے یوسف کا حسن بھی تجھ میں، دم عیسیٰ، عیسیٰ کے معجزے بھی تجھ میں، ید بیضا داری حضرت موسیٰ کے کمال بھی تجھ میں، آنچ خوباں ہمادارن، وہ خوبیاں اور کمال جو سارے نبی الگ الگ رکھتے تھے، تو تنہا داری، وہ ساری خوبیاں تجھ اکیلے میں موجود. صحن چمن کو، میں شعر و شاعری نہیں کرتا تقریروں میں، شعر من یاد ہی نہیں رہندے، کبھی کوئی شعر ہو تو یاد رہ گیا. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ جو رب نے نبوت کا گلشن سجایا نا، اس میں مختلف پھول ہیں، مختلف بوٹے ہیں، وہ اللہ نے سجائے. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. میرا نبی جب آیا تو وہ ساری بہاروں پہ چھا گئے. وہ سارے کمال اللہ نے میرے نبی میں اکٹھے کی، اور وہ کمال دے کے نا اللہ نے کچھ کمال میرے نبی کو ایسے دیے جو میرے نبی سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیے. کچھ خوبیاں ایسی دیں جو کسی نبی کو عطا نہیں کی. ان میں ایک خوبی میرے نبی کو عطا ہوئی کہ ہر نبی کی نبوت ایک خاص وقت کے لیے، ہر نبی کی نبوت ایک خاص زمانے کے لیے، ہر نبی کی نبوت ایک خاص قریہ، بستی، شہر، قوم کے لیے، ایک ایک قوم اور بستی کے لیے نبی آ رہا ہے. میں قرآن کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. سورت آراف ہے، سورت ہود ہے. ساؤنڈ میں نہیں دینا، تسی تو نہیں ستے پہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. کوئی ترجمے دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی صرف. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے حضرت ہود کو صرف قوم عاد کے لیے نبی بنائے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے حضرت صالح کو صرف قوم سمود کے لیے نبی بنائے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے حضرت شعیب کو مدین قوم یا مدین بستی کے لیے نبی بنایا. ہم نے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے نبی بنایا. ہر نبی ایک قوم کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک قریے کے لیے. اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، پھر قرآن بولا یہ مکے والوں کے لیے، یہ عرب والوں کے لیے، یہ قریشیوں کے لیے، یہ ہاشمیوں کے لیے. فرمایا نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کے. اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سا چلیں، میں تھوڑے سے وقت میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلیں اور ایک جملہ ذرا آپ ادا کریں. میرے نبی کی نبوت کا تذکرہ ہوا تو کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. یہ بس للناس ایک دفعہ کہہ دو، سارے کہو زور سے یار. میرے نبی کی نبوت للناس. اور جب رب نے میرے نبی پہ اترنے والی کتاب کا ذکر کیا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. کہو للناس ذرا. اور جب رب نے میرے نبی کے قبلے کا ذکر کیا تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس
اور جب رب نے میرے نبی کی امت کا ذکر کیا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت بھی للناس، کعبہ بھی للناس، کتاب بھی للناس، نبی بھی للناس۔ بندیالوی کہتا ہے اگر قبلے کے بعد دوسرا قبلہ کوئی نہیں، قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں، امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں، تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی کی نبوت ہے للناس، وہ ایک قریے کے لیے نہیں ہے، ایک بستی کے لیے نہیں ہے۔ میرے نبی کی نبوت ساری خلقت کے لیے۔ یہاں جو سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے یا اہل علم لوگ بیٹھے، مرزائیوں کا سب سے بڑا بہانہ یہ ہے ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے، ایک نبوت اصلی ہوتی ہے، ایک بروزی ہوتی ہے۔ تو مرزا بروزی نبی ہے، مجازی نبی، اصلی نبی نہیں ہے، مجازی نبی، بروزی، ذلی ہے۔ یہ ان کا ایک بہانہ ہے مرزائیوں کا، نبوت کی تقسیم کرتے ہیں، ایک نبوت اصلی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے، ایک حقیقی ہوتی ہے، ایک بروزی ہوتی ہے، ایک تشریعی ہوتی ہے، غیر تشریعی ہوتی ہے۔ یہ وہ بہانے بناتے ہیں۔ اس کا جواب میں آپ کو انہی آیتوں سے دینا چاہتا ہوں۔ کیوں جی؟ بیت اللہ کے بعد کوئی بروزی بیت اللہ بھی ہے کہ وہ اصلی بیت اللہ، ایک بروزی بیت اللہ؟ کوئی بندہ بیت اللہ بنائے اور وہ کہے یہ اصلی بیت اللہ نہیں ہے، یہ مجازی بیت اللہ ہے۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب ہو، یہ حقیقی کتاب نہیں ہے جی، مجازی کتاب ہے۔ امت یہ حقیقی امت نہیں ہے، مجازی امت ہے۔ اگر کعبے کے بعد کوئی مجازی کعبہ نہیں، قرآن کے بعد کوئی مجازی کتاب نہیں، امت کے بعد کوئی مجازی امت نہیں، تو میرے نبی کے بعد کوئی مجازی بروزی نبی بھی۔ یہ میرے نبی کی خاص خصوصیت ہے کہ میرے نبی کی نبوت میں عمومیت پائی جاتی ہے، عمومیت پائی جاتی ہے۔ بس میں آخری جملے کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ قرآن ایک دفعہ پھر آپ کو میں سورۃ ہود میں لے چلتا ہوں، سورۃ آراف میں لے چلتا ہوں۔ جب نبی خطاب کرتا تھا تو وہ خطاب میں کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ، خطاب کیا کرتا تھا؟ یا قوم، اے میری قوم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، عیسیٰ بیٹے مریم نے جب خطاب کیا تو کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل۔ ہر نبی خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا قوم، یا قوم، یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل۔ اور جب باری آئی میرے نبی کی، مولا میں نے کیسے خطاب کرنا ہے؟ یا اہل مکہ، یا قریش، فرمایا نہ میرے پیارے پیغمبر، ایڈا چھوٹا خطاب تیرے منہ تو زیب نہیں دیندا۔ مولا پھر میں نے کیا کہنا ہے؟ اٹھاؤ قرآن، کل میرے پیغمبر آپ کہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کے بھیجا۔ ہوں من یقین ہو گیا بھی تساں جاگ گئے ہو۔ ہوں میرا خیال ہے تم گھر جا کے بھی نیندر نہیں آنی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ میں نے آپ کو ایک بات یہ سمجھائی، نبوت کا منصب کسبی نہیں، صحابیت کا مرتبہ بھی کسبی نہیں۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھائی، سارے نبیوں کے کمال اللہ نے میرے نبی میں رکھے اور اس پر مزید خوبیاں عطا کی۔
ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت کسی قوم، علاقہ، وقت، شہر میں محدود نہیں، بلکہ آپ کی نبوت ساری کائنات کے لیے۔ تو آپ پر نبوت کا دروازہ رب نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ بس میں آخر میں، اللہ کرے آپ میں سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ آج میں نے 18 بلاک میں جو درس دیا تو اس کے بعد مجھے ایک آدمی ملا کہ میری مرزائیوں سے گفتگو ہوتی تھی تو وہ یوں کہتے تھے، لیکن آج میں نے صحیح سمجھ آئی، آپ نے سارے اشکال دور کر دیے۔ کسی مرزائی سے جب آپ بات کریں گے نا، انہوں نے بچے کو یہ بات پڑھا رکھی، اپنے بچوں کو۔ کینیڈا کے مجھے ایک عالم ملے، کاموں کی میں ہوتی، انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں ان کے بچے ہمارے بچوں سے سوال کرتے، ہمارے بچوں کو جواب نہیں آتا۔ مرزائیوں کے بچے ہمارے علماء سے سوال کرتے ہیں، ہمارے علماء کو جواب نہیں آتا۔ میں ابھی وہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ میں سے کن کن کو وہ جواب آتا ہے۔ وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں، نبوت رحمت نہیں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ نبوت رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب آپ کہیں گے نبوت رحمت ہے تو وہ کہیں گے اچھا، آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دی، تم جو کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی تو رحمت کو ختم کر دیا۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے ہمارے لوگ؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء بھی کیا جواب دیں گے؟ نبوت رحمت ہے، تم کہتے ہو آپ نے نبوت کو ختم کر دیا، تو رحمت کو ختم کر دیا آپ نے، اس کا تو تصور کرنا بھی کفر ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت کو ختم کر دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نبوت کو اپنے کمال تک پہنچا دیا، نبوت کو اپنے کمال تک پہنچا دیا۔ ساری رات ستارے جگمگ جگمگ کرتے رہے، ساری رات، صبح نہیں ہوئی، روشنی تو ان میں بھی تھی، ساری رات چاند چمکتا رہا، صبح نہیں ہوئی، روشنی تو وہ دیتا رہا، چاند ساری رات دیتا رہا، صبح نہیں ہوئی۔ سورج کنی کڈی، ابھی وہ پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا، روشنی پھیلنے لگی، روشنی پھیلنے لگی، پھر وہ تھوڑا سا اور بلند ہو، نصف النہار پہ آ گیا، کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا۔ اگر سورج کہے میں خاتم الانوار ہوں، جتنی روشنیاں تھی میں ان کا خاتم ہوں، ستارے چمکتے رہے، روشنی نہیں ہوئی، چاند چمکتا رہا، دن نہیں چڑھا، میں آیا، ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ دنیا والوں کو جس روشنی کی ضرورت تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، میرے ہوتے ہوئے اب کسی مزید روشنی کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی لوگوں کو شریعت کے لحاظ سے ضرورت تھی میں نے وہ ضرورت پوری کر دی ہے، اب میرے ہوتے ہوئے، اب میری شریعت کے بعد لوگوں کو کسی اور شریعت کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام